ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولکل امت جعلنا منسکا لیذکروا اسم اللہ وعن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینة ولهم یومان یلعبون فیہما فقال ما هذان اليومان قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر رواه ابو داود وصححه الألباني۔ محترم بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے دو تہوار مقرر کیے ہیں جسے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ میں تشریف لائے تو اہل مدینہ دو دن کا تہوار مناتے تھے۔ تو اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تم لوگ یہ دو دن کیوں مناتے ہیں، اس میں کیا کرتے ہیں؟ تو ان لوگوں نے کہا ہم جاہلیت میں یہ دو دن مناتے تھے، اس میں ہم کھیلتے کودتے تھے، خوشیاں مناتے تھے۔ تو اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ قد ابدلکم بہما خیرا منہما، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو تہوار کے بدلے میں، ان دو دنوں کے بدلے میں دو دن اس سے افضل اور اس سے بہتر دن دیا ہے۔ وہ دو دن کیا ہے؟ عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے، یوم الاضحیٰ و یوم الفطر۔ اگرچہ ان عید سے متعلق علماء کرام کا رائے مختلف ہے، اس کی فرضیت کے متعلق بعض علماء کرام فرماتے ہیں یہ فرض عین ہے، ہر ایک پر اس عید کی نماز پڑھنا ضروری اور لازمی ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں فرض کفایہ ہے، اگر امت میں کچھ لوگ جا کے عیدگاہ میں عید پڑھ لے تو کچھ اگر جس سے چھوٹ بھی جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں سنت مؤکدہ ہے، جو بھی ہو حکم جو بھی ہو، لیکن اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حائضہ عورت کے لیے بھی یہ حکم دیا کہ تم عید کی دعا میں شریک ہو، عیدگاہ میں جائے، اور ان لوگوں کے لیے، ان عورتوں کے لیے جن کے پاس لباس بھی نہیں، اللہ کے پیارے نبی نے حکم دیا کسی سے بھی عاریتاً لباس لے کر پہن کر عیدگاہ میں پہنچے۔ تو اس سے ہمیں عید کی اہمیت اور فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ اور دوسرا حکم اس طرح ہے، اگر کسی آدمی کو یہ عید چھوٹ جائے، عید کی 2 رکعت نہ ملے تو اس کا کیا حکم ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح کے اندر ایک باب باندھا ہے، اذا فاتہ العید یصلی رکعتین، جب کسی آدمی کو عید چھوٹ جائے، عید کی 2 رکعت نہ ملے تو وہ 2 رکعت پڑھ لے۔ اس کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بعض معلق حدیثیں لائی ہیں، تعلیقاً بغیر سند کے کچھ حدیثیں لائی ہیں۔ ان میں ایک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں امر انس بن مالک مولاہم ابن ابی عتبہ بالزاویہ فجمع اہلہ وبنیہ وصلی کصلاۃ اہل المصر وتکبیرہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کو جب نماز چھوٹ جاتے، عید کی نماز چھوٹ جاتے، تو وہ اپنے غلاموں کو اور بچوں کو، گھر والوں کو جمع کر کے اپنے غلام کو حکم فرماتے تھے ان کے لیے عید کی نماز پڑھاؤ۔ اور دوسری حدیث سنن کبری البیہقی میں ہے، کان انس اذا فاتته صلاۃ العید مع الامام جمع اہلہ فصلی بہم مثل صلاۃ الامام فی العید۔ حضرت انس بن مالک کو جب بھی نماز چھوٹ جاتے، عید کی نماز، تو سب لوگوں کو جمع کرتے، اپنے اہل و عیال کو اور غلاموں کو بھی، اور ان کے لیے عید کی نماز پڑھاتے تھے۔ اور عید کی نماز اس طرح پڑھاتے کہ ان کی تکبیر بھی جو اہل علاقہ، جو عیدگاہ میں جو پڑھنے والے ہیں، شہر والے، اسی طرح پڑھاتے تھے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے نماز 2 رکعت پڑھی جائے گی، اور تکبیرات سیم وہی جو امام تکبیر پڑھتے ہیں، یعنی پہلی رکعت میں 7 تکبیر، دوسری رکعت میں 5 تکبیر۔ اور ابھی جو نیا مسئلہ شروع ہوا کہ ابھی لاک ڈاؤن ہے، لوگوں کو گھر سے باہر نہیں نکل سکتے، بہت سے علاقوں میں، بہت سے ملکوں میں
لوگ عید کی نماز کے لیے نہ عیدگاہ جا سکتے ہیں نہ مسجد جا سکتے ہیں، تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ تو علماء کرام نے ان حدیثوں کو ان اقوال پر قیاس کر کے اس حالت میں ہمیں گھر میں سیم اسی طرح ہم نماز پڑھیں گے، یہ فتویٰ دیا ہے۔ تو ابھی ہمیں چاہیے، اگر جو آدمی وائرس کی وجہ سے، کرونا وائرس کی وجہ سے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے عیدگاہ یا مسجد تک نہیں جا سکتے، وہ اپنے گھر میں 2 رکعت پڑھ لے، پہلی رکعت میں 7 تکبیر، دوسری رکعت میں 5 تکبیر، اور بالکل جو اہتمام آپ عید کے لیے کرتے ہیں وہی اس نماز کے لیے بھی کر لیں، خطبے کے بغیر، خطبہ کوئی نہیں۔ آپ صبح سویرے غسل کر لے، صاف ستھرا کر لے، عطر لگا دے، خوشبو لگا دے، اور جس کے پاس میسر ہو، نیا کپڑا ہو تو نیا کپڑا پہن کر اہتمام کے ساتھ یہ 2 رکعت ادا کر لے، اور اس نماز کے پڑھنے سے پہلے مختصر سے افطار بھی کر لے۔ اللہ کے پیارے نبی کی سنت میں سے آپ 3 کھجور کھاتے تھے، یا کچھ کھجور کھا کر اس نماز کو بجا لائے۔ تو اس مسئلے کے بارے میں علماء کرام کا فتویٰ آیا ہے کہ اس لاک ڈاؤن کے ایام میں آپ گھر میں عید پڑھیں گے، 2 رکعت پڑھیں گے، اہتمام کے ساتھ پڑھیں گے جس طرح باقی عیدوں کے لیے اہتمام کرتے ہیں، اور خوشبو لگا کر، غسل کر کے، نیا کپڑا پہن کر، اور جس کے پاس میسر ہو 2 رکعت ادا کریں گے، پہلی رکعت میں 7 تکبیر، دوسری رکعت میں 5 تکبیر، اور اگر ایک آدمی ہو، صرف ایک آدمی ہو تو وہ انفرادی نماز پڑھیں گے، اگر بندے زیادہ ہو، نفری ہو، اپنے گھر کے افراد ہو تو وہ جماعت کے ساتھ اس نماز کو ادا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس بابرکت عید کو قبول اور منظور فرمائے، اس کی برکتوں اور فضیلتوں سے ہمیں محروم نہ کر دے، اور اس موذی بیماری کو، جو وبا پھیلی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جتنا ہو سکے اس کو اٹھا لے اور ہم سے دور کر لے، اور ہمیں اس بیماری سے بچا کر رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔